یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اور تمام مفسرین کرام اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مقام محمود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تمام مفسرین کرام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مقام محمود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے۔ بلکہ میں کیا کہوں، آئیے بخاری پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، معتبر حدیث، خود سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، والمقام الذی اشفع فیہ امتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں والمقام الذی اشفع فیہ امتی، یعنی میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ یہ سبحان اللہ، یہ معتبر حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نہیں مانتے ہیں تو آگے چلے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی کہ عنقریب تمہیں تمہارا رب ایک ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تعریف کریں گے، جہاں سب تعریف کریں گے۔ لیکن مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مقام محمود یہ وہ مقام ہوگا اور یہ وہ مقام ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اگر کوئی فائز ہو سکتا ہے تو وہ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور میرے سرکار کی ذات کے علاوہ کوئی اور اس پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چلے تو میں بات اور واضح طور پر سمجھا دوں۔ اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث پاک، اس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت مذکورہ کے تعلق سے پوچھا گیا، یعنی مقام محمود کے تعلق سے پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اور آگے چلے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اسی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز میدان محشر میں جب تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، تو میں اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر جلوہ گر ہوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک ٹیلے میں میں جلوہ گر ہوں گا، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں سبز رنگ کا حلہ پہنائے گا، اور پھر مجھے شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت جن لفظوں میں چاہے گا میں بارگاہ خداوند قدوس میں گزارش پیش کروں گا، گویا جہاں میں یہ گزارش پیش کروں گا اسی جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں، اسی مقام کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ اب بھی بات نہیں سمجھ میں آئی تو اور ایک حدیث پڑھ دوں کہ کتاب الشفا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا۔ کہاں؟ ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ جب سب لوگ جمع ہوں گے تو کس انداز میں جمع ہوں گے؟ تو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اس انداز میں جمع ہوں گے
کہ وہاں سب کی آوازیں سنی جائے گی. جب لوگ بولیں گے تو وہاں سب کی آوازیں سنی جائیں گی, سب کے سب نظر آتے ہوں گے, اور لوگ ایسے ننگے ہوں گے جیسے کہ وہ پیدا ہوئے. لوگ اس طرح ننگے ہوں گے جس طرح لوگ پیدا ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب کے سب خاموش ہوں گے. اذن الہی کے بغیر کسی کو بولنے کی جرات نہ ہوگی, کسی کو بولنے کی جرات نہ ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا, ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بجا لاؤں گا. یعنی رب کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ یہ عرض کریں گے اے پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے, تو جس کو ہدایت عطا کرتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے. اے پروردگار تو کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا. اے پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے پروردگار تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں. اے پروردگار تو بابرکت ہے اور تو بلند و پاک ہے. گویا جس جگہ کھڑے ہو کر یہ حمد الہی میرے مصطفیٰ بجا لائیں گے اسی جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں, اسی مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اگر شفیع محشر کا تاج قیامت کے دن کسی کو عطا ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کو عطا ہوگا. میرے مصطفیٰ گنہگار امتیوں کی بخشش فرمائیں گے. اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں, خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور خود اس کے تعلق سے میرے آقا بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مقام محمود مقام شفاعت. اور آگے چلے, اب بھی بات نہیں سمجھ میں آئی تو ایک حدیث اور پڑھ دوں تاکہ اور واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت علی, حضرت آدم بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت آدم بن علی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کے دن لوگ گروہ بنا کر, جماعت بنا کر اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ جماعت بنا کر, ایک گروہ بنا کر اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. کیوں؟ اپنی شفاعت کے لیے, اپنی بخشش کے لیے. مطلب کیا؟ یعنی کہ وہ جماعت اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے حضور والا میں گنہگار ہوں, بدکار ہوں, سیہ کار ہوں, میری حفاظت فرما, میری مغفرت فرما, میری مغفرت فرما. لیکن آپ کو بتا دوں اس کا خلاصہ کر کے کہ کیسے جائیں. وہ جماعت سب سے پہلے حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, عرض کریں گے یا ابل بشر تو انسانوں کا باپ ہے, آپ میری مغفرت فرما دیں. حضرت آدم علیہ السلام عذر پیش فرما کر بری ذمہ ہو جائیں گے. پھر وہاں سے وہ جماعت مایوس ہو کر حضرت نوح کی بارگاہ میں آئیں گے. نوح کی بارگاہ میں عرض کریں گے آپ ہماری شفاعت فرمائیں, آپ ہماری مغفرت فرمائیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی عذر پیش فرمائیں گے. پھر وہاں سے وہ جماعت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئے گی,
عرض کریں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، آپ ہم سب کی بخشش فرمائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی عذر پیش فرما کر بری ذمہ ہو جائیں گے، یعنی کہ ایک کے بعد دیگر یہ جماعت ہر نبی کی بارگاہ میں جا کر اپنی شفاعت کی بھیک مانگیں گے، لیکن کہیں پر بھی ان کی باتوں کو سنی نہیں جائے گی۔ لیکن جب بات آئے گی مصطفیٰ کی بارگاہ تک تو میرے آقا کو اللہ رب العزت ایک ایسے مقام پہ کھڑا کریں گے جہاں کھڑے ہو کر تمام خطا کاروں کی بخشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز الکرامت دریائے رحمت حقانیت کی جان سنیوں کی شان مسلک کی پہچان مولانا امام احمد رضا خان نجدیت کی تابوت پر آخری کل ٹھوکتے ہوئے اعلان فرمائے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آخری بات اس کے بعد میری گفتگو۔ اچھا یہ بات تھوڑا قابل غور ہے کہ جب کہیں پر شفاعت ہونے کی بات ہی نہ تھی تو پھر لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سرکار کی بارگاہ میں آتے شفاعت ہو جاتی، پھر نوح کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ڈائریکٹ ہی میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے اور میرے مصطفیٰ بخشش کرا دیتے تو پھر کوئی کہنے والا کہہ دیتا، کیا کہتا؟ یہ سعودیہ زکات خور یہ کہہ دیتے کہ ارے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ گئے تو بخشش ہو گئی، اگر آدم کی بارگاہ میں بھی گئے ہوتے نا تو بخشش ہو جاتی، بخشش ہو جاتی۔ اگر یہ نوح کی بارگاہ میں بھی گئے ہوتے نا تو بخشش ہو جاتی، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں بھی جاتے نا تو بخشش ہو جاتی۔ گویا تمام نبیوں کی بارگاہ میں بھیج کر رب نے اپنے محبوب کی شان کو بتا دیا کہ محشر میں شفیع کا تاج اگر کسی کو ملے گا تو صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کو ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ شفیع محشر کوئی ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت ہی۔ تو اب پتا چل گیا کہ شفیع محشر کون ہے؟ ہم سب کے آقا اور مولا ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو اب آپ واضح طور پر میری گفتگو سمجھ گئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی میں میرے مصطفیٰ شفیع محشر ہے، گنہگاروں کی بخشش کرانے والے ہیں، خطا کاروں کے کام آنے والے ہیں، ہم سب کو جنت لے جانے والے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی، حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ اگر یہ قدرت کسی کو ملی ہے تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو ہم کو ناز ہے اپنے نبی کی ذات پر اور فخر ہے ہمیں اس نبی کا غلام ہونے پر۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور اچھا اور پکا غلام بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کی حاضری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھیے